میں گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا میس حمزہ زاہدی صاحب سے کہ وہ بھی آئیں بی بی کی شان میں 10 منٹ اپنی باتیں کہہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ حضرات، قرآن مجید نے اہل اسلام و ایمان کی جو تعریف بیان کی ہے وہ برابر علماء کرام سے آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، ذاکرین الخطبہ کرام سے بھی سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ شہزادی کونین کی سیرت طیبہ میں سے ایک سیرت اور نقوش شہزادی کونین میں سے ایک نقش معصوم عالم یہ بھی ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے ان تمام چہروں کو پہچانوایا ہے کہ جو چہرے چھپے ہوئے تھے اور اپنی وصیت کے ذریعے سے اپنی نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہونے پائیں، یہ وصیت کر کے شہزادی نے دنیا کو یہ پہچانوایا ہے کہ صرف جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں وہی ظالم نہیں ہیں، بلکہ مجھ جیسی خاتون جو کائنات کے عظیم ترین رسول کی عظیم المرتبت بیٹی تھی، اس کے ساتھ جن افراد نے برا سلوک کیا ہے یا جن افراد نے اس پیغمبر اعظم کی عظیم ترین بیٹی کا حق غصب کیا ہے، وہ بھی مجھ بنت رسول کی نظر میں ویسے ہی ظالم ہیں کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شہزادی کونین کی سیرت طیبہ میں سے ایک سیرت یہ بھی ہے کہ جیسا ایمان توحید الہی کے اوپر آپ کا تھا، کائنات میں کسی کا ویسا ایمان معیاری نہیں تھا۔ جیسا ایمان آپ کا رسالت کے اوپر تھا، ویسا ایمان کائنات نسواں میں کسی خاتون کا ایمان نہیں رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ولایت کے اوپر شہزادی کونین نے دفاعی صورتحال اختیار کر کے یہ بتایا ہے کہ صرف ولایت کے اوپر دل سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، جتنا امکان ہے امکان بھر دفاع ولایت میں اترنا ہی ایمان بر ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جتنا امکان میں ہے، اگر انسان عورت ہو یا مرد اپنے دائرۂ مردانگی میں رہ کر کے مجاہدانہ انداز میں دفاع ولایت کے لیے اپنے امکان بھر جو کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن خاتون کو کیسے دفاع کرنا ہے ولایت کا وہ بنت رسول نے بتایا ہے کہ مجھ جیسی خاتون جو پردے دار خاتون، باحجاب خاتون، باحیا خاتون، ایسی تعلیم یافتہ خاتون جب تک اس کو ولایت کی صحیح معرفت نہیں ہوگی وہ میدان دفاع میں نہیں اتر سکتی ہے۔
جب تک صحیح معرفت ولایت کی نہیں ہوگی وہ ولایت کے میدان میں کبھی نہیں اتر سکتی۔ لہذا شہزادی نے اپنے وجود سے ولایت کے دفاع میں یہ بتایا ہے کہ اگر علم کے ساتھ ساتھ ولایت کا دفاع کیا جائے تو دنیا ہمیشہ ایسے دافع ولایت کو یاد رکھتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دو تین رخ ہیں آپ کی سیرت کے جو بڑے نمایاں ہیں، ان کے اوپر ہم سب کو متوجہ ہونے کی موجودہ زمانے میں اشد ضرورت ہے۔ وہ ہے بچوں کی تربیت۔ جیسی تربیت یہ کہنے والی بات ہے کہ صرف کہ آپ معصومہ تھیں، آپ خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتی تھیں، آپ سید المرسلین کی بیٹی تھیں، آپ شہنشاہ ولایت کی زوجہ مطہرہ تھیں، آپ حسنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے امام وقت کی مادر گرامی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہر خاتون چاہے تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جس چیز کو نمونۂ عمل بنا سکتی ہے وہ ہے شہزادی کی سیرت۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں اسکول بھیج دینا یا ان کی تعلیمات کا مکمل بندوبست کر دینا یہی صرف کافی نہیں ہے، برابر پیغمبر کے بیانات کو سننے کے لیے شہزادی اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ تمہارے نانا وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تمہارے نانا دین کی باتیں بتا رہے ہیں، تمہارے نانا اس وقت قرآن کا درس دے رہے ہیں، شریعت کی باتیں بیان کر رہے ہیں، وہاں جاؤ سن کر کے آؤ۔ تو یہ شہزادی کا اپنے بچوں کو تاکید کرنا اور بھیجنا اپنے بابا کے پاس، یہ نہیں کہا شہزادی نے کہ میرے بابا بیان کر رہے ہیں، کہا اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے۔ رشتے کے اعتبار سے بھی شہزادی کہہ سکتی تھی، لیکن نہیں، شہزادی نے کہا اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں، جاؤ میرے بچوں سنو۔ تو اس طریقے سے ہمارے گھروں کی خواتین، ہمارے سماج کی خواتین، اور وہ خواتین جو ذمہ دار خواتین ہیں ان کے لیے شہزادی کا یہ سیرت کا پہلو آئینہ حیات نسواں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس طریقے سے کہ وہ تاکید کر کے اگر شہزادی کی سیرت کو آئینہ بنا کے تاکید کر کے تقاریر یا بیانات علماء کرام کے، خطباء کرام کے، ذاکرین کے سننے کے لیے اگر بھیجیں تو تاکید کر کے بھیجیں، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے رہنا ہے، یوں غور سے سننا ہے۔ پھر ہم گھر میں جب بچے آ جائیں تو ان سے پوچھا بھی جائے کہ کیا سن کر کے آئے ہو، کیا سن کر کے آئے، کیا بیان ہوا، کیا دین کی باتیں بتائی گئیں، کیا فقہ کی باتیں بتائی گئیں، کیا مسئلہ مسائل بتایا گیا، کیا اخلاقیات کے اوپر روشنی ڈالی گئی۔ شہزادی کونین کی اس سیرت سے ہمارے سماج اور ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کی ذمہ دار خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ایک یہ سیرت، دوسرے کہ شہزادی نے حجاب میں رہتے ہوئے شہزادی نے اپنا فرض منصبی بھی نبھایا، یعنی جو اللہ کی طرف سے آپ کو منصب عصمت عطا ہوا تھا وہ فرض بھی نبھایا ہے، اور گھر کی ایک ذمہ دار خاتون کی حیثیت سے شہزادی کونین نے جو سیرت اپنے پیچھے چھوڑی ہے وہ سیرت دنیا کی ہر خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ تقریر کا معاملہ ہو، بیان کا معاملہ ہو یا مطالبہ حق کا معاملہ ہو، ہر ایک معاملے میں شہزادی نے اپنے بعد اپنی سیرت کے ہر گوشے چھوڑے ہیں تاکہ ہر زمانے کی ہر ایک ذمہ دار خاتون کے لیے میری ایک یہ سیرت نمونۂ عمل بن جائے۔ جہاں کوئی مشکل درپیش آئے وہ بنت رسول کی اس سیرت کو اپنی زندگی کے لیے آئینہ اور نمونۂ عمل بنا لے، وہ اپنی زندگی کو بآسانی آگے بڑھا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔